مرض اور معذوری یہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ امیر و غریب، شاہ و گدا، حاکم و محکوم، ہر کوئی ان مرحلوں سے گزرتا ہے، اور انہی مرحلوں سے ائمہ مساجد کو بھی گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ لیکن ائمہ مساجد کی جس طرح کی شکستہ حالی میں نے ایک طویل مدت سے دیکھی ہے، وہ بڑی تکلیف دہ اور ناقابل بیان ہے۔ امام صاحب کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا خدا نخواستہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ اب وہ مصلی امامت پر نہیں آ سکتے اور ممبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، تو ایک ایک کر کے مقتدی ان سے رخ پھیرتے ہوئے اور پھر ان کی ماہانہ تنخواہ کو بند کرتے ہوئے، اور پھر تیسرا آخری جو وار ہوتا ہے، یا اس کو ضرورت کہہ لیجئے کہ مسجد کا جو مکان اس کے پاس ہوتا ہے وہ خالی کرنے کی وارننگ، یہ وہ حادثات اور پریشانیوں کے مرحلے ہیں جس سے ایک امام کو گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ شک نہیں ہے کہ مکان خالی کروانا اور نئے امام کو وہاں پہ لانا اور مصلی اور ممبر کی جو رونق و ذمہ داری ہے اس کو کنٹینیو رکھنا، یہ مساجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ لیکن ایک فرد کہ جس نے ایک مدت سے ایک محلے میں، گاؤں میں، شہر میں امامت اور خطابت اور بچوں کو قرآن پڑھانے کی خدمات کو سر انجام دیا ہو، اور اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہ تھا، وہ معذور ہو گیا اور اس قدر مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اب کمانے والا بھی نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میری اس مبارک مہینے میں سب احباب سے اپیل ہے، بلکہ درد مندانہ اپیل ہے، کہ آپ ایسے طبقے کا درد محسوس کیجئے۔ بھوک جب لگتی ہے تو شاید اس کی کوفت ایک جیسی ہو، اور ضرورتیں جب دامنگیر ہوتی ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہی کیفیت ایک امام کو بھی پیش آتی ہے۔ لہٰذا آپ کے گلی محلے علاقے گاؤں میں ایسے ائمہ مساجد جو مرض میں مبتلا ہوئے، معذوری میں مبتلا ہوئے، اور اب وہ امامت اور خطابت اور بچوں کو پڑھانے والے شعبے سے وابستہ اپنے مرض کی وجہ سے نہیں رہے، تو اور کچھ نہ صحیح آپ اسے احسان تصور کیجئے، یا پھر اسے دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا تصور کیجئے ضرور، کہ اس طبقے کی کوئی ریٹائرمنٹ پر نہ تو پنشن لگتی ہے اور نہ ڈھیروں پیسہ اس کو دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی توکلت علی اللہ والا شعبہ ہے کہ لگے رہیں اور جب چاہیں رخصت ہو جائیں، اور جب چاہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، علاقائی سطح پر ہوتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو خود اپنے بیانات میں ترغیب دیتے ہیں کہ ہر محلے کی سطح پر فلاحی سلسلے ہونا چاہیے، لیکن ان فلاحی سلسلوں میں ایک فرد امام بھی شامل رکھیں، کہ وہ بھی ایک اہم ترین فرد ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ امام تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پیغام کو سن کر انشاءاللہ تعالی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے گی۔